حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 313 یعنی بدر والوں میں بھی شامل ہیں، 10 یعنی عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، 4 یعنی خلفائے راشدین میں بھی شامل ہیں، 1 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں رفیق ہونے کا شرف پانے میں بھی شامل ہیں۔ آپ نے بالغ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت دی تھی تو آپ نے فوراً اسے قبول کیا۔ اس طرح سابقین اور اولین میں بھی شامل ہوئے۔ آپ اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ کا اسلامی نام عبداللہ، کنیت ابوبکر، لقب صدیق اور عتیق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قریش کو معراج کا واقعہ بتایا تو قریش نے اس کی تکذیب کی، جبکہ ابوبکر صدیق نے تصدیق کی۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اس تصدیق کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب دیا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے کہا کہ میری اس سیر کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کی تصدیق ابوبکر کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوبکر سے فرمایا تم جہنم سے آزاد ہو، تب سے آپ کا لقب عتیق ہو گیا۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2 سال کچھ مہینے چھوٹے تھے۔ آپ کا سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ والد ابو قحافہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں۔ عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لشکر ذات السلاسل کا امیر مقرر کیا۔ وہ کہتے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ میں نے پوچھا مردوں میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے باپ۔ عشرہ مبشرہ میں سے 5 آدمی حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف آپ کی دعوت و ترغیب پر اسلام لائے۔ حضرت بلال کو بھی آپ ہی نے خرید کر آزاد کرایا۔ ہجرت کے سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر جب غار ثور پر پہنچے تو ابوبکر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر رکنے کے لیے کہا اور خود غار میں داخل ہو گئے۔ اپنے کپڑے جو خود پہنے ہوئے تھے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا، غار کو صاف کیا اور جو سوراخ تھے انہیں بند کیا۔ ایک سوراخ رہ گیا تو اس میں اپنے پاؤں کی ایڑی کو رکھ دیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور اندر تشریف لے آئیں۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں داخل ہوئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ ابوبکر جس سوراخ پر ایڑی رکھی تھی اس سوراخ میں سے ایک سانپ نے بار بار کاٹنا شروع کیا، مگر صدیق نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو اور ان کے آرام میں خلل نہ ہو۔ لیکن جب آنسوؤں کے چند قطرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار پر پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور پوچھا ابوبکر کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم پر اپنا لہب لگایا تو سارا درد دور ہو گیا۔ قرآن کریم کی کئی آیات اور احادیث آپ کے متعلق ہیں جن سے آپ کی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابوبکر بن ابو قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعے احسان کیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کون جنازے میں شامل ہوا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کس شخص نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے۔ آپ نے فرمایا آج تم میں سے کسی شخص نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی آدمی میں یہ سب اوصاف اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی فرمایا کہ ابوبکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جو تھا لا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر سے لے کر فتح مکہ اور بعد کی غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے امت کو سنبھالا، مسائل کو حل کیا، فتنوں کا قلع کما کیا، منکرین زکوٰۃ اور نبوت کے جھوٹے دعویٰ داروں کے خلاف اعلان جنگ کیا، کئی لشکر جہاد کے لیے بھیجے۔ آپ کے تقریباً 2 سالہ دور میں بہت ساری اسلامی فتوحات ہوئیں۔ آپ کی 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو 63 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ آپ کی قبر مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ گنبد خضرا میں بنی۔ سبحان اللہ۔